الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہاں پہ عبارت ہے کہ نعم قد یکون الکلام ذہبا لعارض والسکوت ترابا۔ گزشتہ گفتگو اسی بات پہ ختم ہوئی تھی جو حضرت لقمان کی وصیت کا بھی جملہ تھا کہ انہوں نے یوں قرار دیا کہ خاموشی کو سونا قرار دیا اور جو کلام ہے اسے چاندی قرار دیا، ٹھیک ہے، اور سونے کو چاندی کی نسبت سے قیمتی مانا جاتا ہے، افضل مانا جاتا ہے۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ قد یکون الکلام، قد کبھی کے لیے آتا ہے کہ کبھی صورتحال الٹ بھی ہو جاتی ہے، یعنی گزشتہ جو ساری بحث تھی اس میں خاموشی کے سارے فضائل تھے کہ خاموشی کی حیثیت سونے کی ہے اور کلام کی حیثیت چاندی کی ہے، لیکن مصنف کیا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کلام اہل بیت علیہ السلام میں فقط خاموشی کی ہی تاکید ہو، نہیں، بہت ساری روایات اور بہت سارے حالات ایسے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں پھر صورتحال الٹ ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے قد یکون الکلام ذہبا، کہ کلام کیا بن جاتا ہے، سونا بن جاتا ہے، لعارض کسی عارضی حالات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، والسکوت و ترابا، اور خاموشی کیا بن جاتی ہے، مٹی بن جاتی ہے۔ وہ کون سا کلام ہے؟ کالتکلم بالفقہ ہے، جیسے انسان کلام کرے فقہ کے متعلق، ٹھیک ہے، تو یہ والا کلام کیا ہے، ذہب ہے۔ والوعظ نصیحت والا کلام ہو گیا، شرعی آداب کا۔ والاخلاق المرضیہ، ٹھیک ہے، وہ اخلاق کے جو کیا ہیں مرضی ہیں، مرضی جن کے اوپر راضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ممنوع اخلاق نہیں، وہ اخلاق جو رضایت الہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ان دینی جو ابحاث ہیں اور جو اچھی باتیں ہیں، یہ جب انسان کلام میں لے کر آتا ہے تو اس کی پھر حیثیت سونے کی ہوتی ہے، اور اس کے مد مقابل جو خاموشی ہوگی اس کی حیثیت چاندی کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے صورتحال کیا بنتی ہے کہ قد یکون السکوت سمن قتالا، کہ سکوت سم کسے کہتے ہیں، زہر کو کہتے ہیں، اور قتال کیا ہے، قتل کرنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے کہ ایسا زہر بنتا ہے کہ جو شدید طریقے سے قتل کر کے رکھ دیتا ہے، یعنی بعض اوقات خاموشی کیا ہوتی ہے، سم قتال بن جاتی ہے۔ اور وہ کون سی خاموشی ہے؟ کالسکوت عن الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی وہ خاموشی کہ جو امر بالمعروف سے خاموشی ہے اور نہی عن المنکر سے خاموشی ہے۔ اور یہ ایک ایسی خاموشی ہے کہ جو آج کل کی دنیا میں ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مدرسے میں، ہمارے سکن میں زیادہ رائج ہے، حتیٰ کہ ہم نے ایک دوسرے کو کہنا بھی کیا چھوڑ دیا ہے۔ ایک برادر اگر سو رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، سستی کر رہے ہیں، تو وہ کمرے والے بھی اس سے کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، نہیں، اگر وہ قبول ہی نہ کرے، قبول نہ بھی کرے، اس سے کہیں تو صحیح کہ بھئی قبلہ صاحب تھوڑی دیکھ بھال کریں، طریقے ہوتے ہیں نا، اصل میں کیا طریقے ہیں، نہیں 2-3 دن کہتے ہیں طریقے سے، پیار سے، ہر طریقے سے بیان کیا، بس اس کے طریقے ہیں کہ آپ اپنے عمل کو ایسا بنائیں اس کی نسبت سے، ٹھیک ہے، اس کو اور اچھی متاثر کن طریقے سے سمجھیں، لڑائی نہ ڈالیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسے طریقے، ہاں تانا دے کر نہیں کہہ سکتے نا، جی اذیت دے کر نہیں، وہ تو الٹا شدید ہو جائے گا نا، ہاں الٹا نفرت پیدا ہو جائے گی، وہ کہے گا اب میں اٹھتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور وقت ہو گیا، ہاں مؤثر طریقہ چاہیے نا، مؤثر نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، وہاں پہ واجب نہیں ہوتی، جس طرح آگا سب کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دفعہ کہہ مؤثر نہیں ہے، لیکن مؤثر بنانے کا طریقہ تو سوچے بندہ، ٹھیک ہے، طریقہ تبدیل کرے، مؤثر طریقہ بتائے، یعنی منہاج الصالحین میں سید سیستانی نے امر بالمعروف کی بحث میں امیر الاسلام کی یہ حدیث لکھی کہ ایک طریقہ امر بالمعروف کا کیا ہوتا ہے، انسان کا عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس عمل میں ایک چیز یہ بھی روایات میں بیان ہے کہ جو اہل معصیت ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ انسان اچھے طریقے سے بات نہ کرے کہ جیسے اس کے ساتھ خوش اور مطمئن ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا رویہ کیا ہو، اس کا تلخ نہ ہو، ایسا ہو کہ ناراضگی والا ہو رویہ، کہ میں جو ہے وہ تمہارے فعل سے کیا ہو راضی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ فیل کرے، محسوس کرے اس چیز کو کہ میں نے کیا ہے کوئی غلط کام کیا ہے۔ تو یہ فیلنگ اسے کب آئے گی کہ جب یہ امر بالمعروف و نہی منکر کے یہ عملی طور پہ یہ مظاہرہ ہوگا۔ تو یہ چیز کیا ہے اپنے گھروں میں، مدرسے میں، ہر جگہ پہ، پڑھائی اور مباحثے میں دوست متوجہ نہیں کرتے کسی کو، ٹھیک ہے،
تو ایک دوسرے کو انسان متوجہ کرے. تو یہ والی جو خاموشی ہے نا یہ خطرناک ہے. انسان کہتا ہے بھائی میں کیا، میرا کیا لینا دینا ہے. جب یہ بحث آ جاتی ہے نا میرا کیا لینا دینا ہے، یہ خطرناک چیز ہے. تو اس میں ہم سب کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک دوسرے کو متوجہ کرتے رہیں. اور قرآن مجید میں اسے کیا نام دیا ہے؟ اولیاء کا، سرپرست کا نام دیا ہے. کہ بعض مومنین کے کیا ہیں؟ اولیاء اور سرپرست ہیں. تو وہ اگر کوئی کہے کہ بھی تم کون ہوتے ہو تو آپ واضح طور پہ کہیں کہ ہم تمہارے ولی ہیں، اللہ نے ہمیں ولی بنایا. ٹھیک ہے، تو قبول بھی کرے انسان. دو صورتیں ہیں نا، کہ اگر انسان کے اندر خامی ہے، کوئی اور اسے تبلیغ کرتا ہے اسے قبول بھی کرے، یہ ہونا چاہیے. تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ والی جو خاموشی ہے نا، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے خاموشی ہے، یہ سم قتال ہے. یعنی ایک ایسا زہر ہے کہ جو پھر معاشرے کو کیا ہے؟ قتل کر کے رکھ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور کون سی ہے؟ ارشاد یعنی کا سکوت. کون سا سکوت ہو گیا؟ عن الامر بالمعروف و سکوت عن ارشاد المسترشد. مسترشد کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی لینے والا. ہاں یہ باب استفعال سے ہے نا، طلب ہوتا ہے نا، طلب رشد. تو ایک جو برادر ہیں وہ رہنمائی لے رہے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھی میں یہ کتاب کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ خاموش ہو جائیں، آپ کہ نہیں میں تمہیں زیادہ باتیں میں نہیں کرتا، میں آپ کو نہیں بیان کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ زہر قتل ہوگی. وفق اللہ تعالیٰ لمراضی ہے، اللہ تمہیں توفیق دے اپنی مراضی کے لیے، یعنی ان کاموں کے لیے جو اللہ کو راضی کرتے ہیں. وجعل مستقبل حالک، اور اللہ تمہارا جو مستقبل ہے، تمہاری صورتحال کا جو مستقبل ہے وہ خیر من ماضی ہے، اسے ماضی کی نسبت سے بہتر قرار دیں. اچھا، یہاں پہ ایک حدیث جو انہوں نے شروع میں حدیث کیا کہہ رہا ہوں، ایک حاشیہ لگایا 4 نمبر جو حاشیہ ہے پہلے صفحے کا، کہ جس میں مصنف نے یہ بیان کیا کہ کلام کی حیثیت سونے کی ہے. یعنی حضرت لقمان کی وصیت میں کیا ہے کہ وہ کلام کو کیا قرار دیتے تھے؟ چاندی قرار دیتے تھے. لیکن اہل بیت علیہ السلام سے یہ چیز موجود ہے کہ وہ اس کے برعکس کلام کو کیا قرار دیتے تھے؟ سونا قرار دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ حدیث سے مصنف نے یہاں پہ نقل کی ہے وسائل الشیعہ سے. وسائل الشیعہ میں شیخ خر عامل الرحمن نے ایک باب باندھا ہے. اس باب کا عنوان دیکھیے گا، عنوان یہ ہے کہ استحباب و اختیار الکلام فی الخیر، کہ مستحب ہے کہ انسان کلام کو اختیار کرے. کون سا کلام؟ فی الخیر، کہ خیر کے متعلق کلام کو اختیار کرنا مستحب ہے. یعنی انسان خیر کا علم حاصل کرے، پھر اس کے متعلق کیا ہے؟ کلام کرنا شروع کر دے، یہ مستحب کام ہے. اور اس میں انہوں نے حدیث نقل کی امام سجاد علیہ السلام سے، عن علی ابن الحسین، امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے، کہ انہ سئل عن الکلام والسکوت، کہ آپ سے یہ سوال کیا گیا کلام کے متعلق اور خاموشی کے متعلق، گفتگو کرنے کے متعلق اور خاموش رہنے کے متعلق. سوال کیا تھا؟ ایہما افضل. سوال یہی تھا کہ کلام افضل ہے یا خاموشی افضل ہے. ٹھیک ہے، فقال علیہ السلام، اب امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ لکل واحد منہما آفات، کہ ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ آفات اور مشکلات ہیں. کلام کے لیے بھی مشکل ہے اور خاموشی کے لیے مشکل ہے. فائدہ سالمہ من الآفات، جب یہ آفات اور مشکلات سے بچ جائیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم یوں صورتحال رکھیں کہ بھئی کلام کے اندر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کلام بھی اچھی ہے، اور خاموشی کے اندر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، خاموش رہنا بھی اچھا ہے. دونوں کو کیا لیں؟ برابر لیں. پھر دیکھا جائے کہ پھر افضل کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی تک جو حدیثیں ہم نے پڑھی اس میں ہم حالات کو دیکھ رہے تھے کہ اگر انسان جو ہے وہ کلام ایسا کرتا ہے کہ جس کے اندر امر بالمعروف ہے اور رہنمائی لینے والے کو رہنمائی دینا ہے، تو وہ کلام کیا ہے؟ سونا ہے. تو اس کو ہم نے ایک چیز ساتھ جوڑی نا، یا کلام کی مذمت میں ہم نے کیا کہا کہ اگر کلام ایسا ہے کہ جس کے اندر بری چیز ہے تو وہ کلام برا ہے. اگر یہ ساری چیزیں کٹ آف کی جائیں، اور اسے عربی زبان میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ لا خلیہ و تبعہ، کہ فقط جو ہے وہ آپ کلام کو دیکھیں اور خاموشی کو دیکھیں. اس کے ساتھ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں یا باقی جو چیزیں عوارض ہیں ان کو ہٹا کے دیکھیں. تو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ میں کلام افضل ہوگا یا سکوت افضل ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ فالکلام افضل من السکوت. تو یہاں پہ جو کلام ہے وہ سکوت کی نسبت سے افضل ہوگا. قیل، پھر یہ سوال پوچھا کہ وکیف ذاک یا ابن رسول اللہ،
کہ اے رسول کے بیٹے یہ کیسے آپ بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں مزید سمجھیں۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ لأن اللہ عز وجل ما بعث الانبیاء والاوصیاء بالسکوت، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اوصیاء کو سکوت کے ساتھ نہیں بھیجا، کہ انبیاء اللہ نے بھیجے، اوصیاء بھیجے اور کہا کہ تم نے چپ رہ کے عبادت کرنی ہے، سکوت کے ساتھ انہیں بھیجی نہیں ہے۔ الا بعثهم بالکلام، انہیں اگر بھیجا ہے تو کلام کے ساتھ بھیجا ہے، انہیں کلام دے کر بھیجا ہے کہ یہ کلام ہے، تم نے لوگوں کو بیان کرنا ہے۔ وَلَسْتُحِقَّتِ الْجَنَّةُ بِالسُّكُوتِ، اور کوئی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا خاموشی کے ساتھ، خاموش رہے اور جنت کا مستحق بن جائے، ایسا نہیں ہے، اسے بولنا پڑے گا۔ وَلَسْتُوجِبَتْ وِلَایَةُ اللَّهِ بِالسُّكُوتِ، اور اللہ کی ولایت کا کوئی سبب پیدا نہیں ہو سکتا بغیر سکوت کے، یعنی جو اللہ کی ولایت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کیا بنتا ہے؟ ولی اللہ بنتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہم سب نے ولی اللہ بننا ہے، ٹھیک ہے، اولیاء اللہ میں سے شمار ہونے، تو اولیاء اللہ میں سے انسان سکوت کے ذریعے سے شمار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں، جن کے متعلق کیا ہے کہ انہوں نے زندگی دعا اور مناجات میں گزاری، تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ بھی آپ خاموش رہ کے اللہ کے ولی بن جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولا وقیت الناس، یہاں پہ ناس لکھا ہوا ہے لیکن بریکٹ میں نار لکھ دیا، تو اصل وسائل میں کیا نار ہے، یعنی ولا وقیہ، وقاص کا مطلب بچنا، ولا وقیت النار، یعنی آگ سے نہیں بچا جا سکتا بالسکوت، خاموشی کے ذریعے سے۔ ولا تجنب سخط اللہ بالسکوت، اور اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچا جا سکتا خاموشی کے ذریعے سے۔ انما ذالک کلہ بالکلام، یہ ساری کی ساری چیز کیا ہے؟ کلام کے ذریعے سے ہوگی۔ تو انسان نے اگر ولی بننا ہے، انسان نے جنت جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو اسے بولنا پڑے گا۔ ما کنت لأعدل القمر بالشمس، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں قمر کو عادل کیا برابر کر دینا ہے نا، معتدل مستوی، کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ چاند کو سورج کے برابر قرار دوں، ٹھیک ہے جی۔ انک تصف فضل السکوت بالکلام، کہ آپ جو ہے وہ سکوت کے فضل کو بیان کرتے ہیں کلام کے ذریعے سے، تصف وصف بیان کرتے ہیں۔ آپ کس کا وصف بیان کرتے ہیں؟ خاموشی کا، یعنی خاموشی کی آپ صفات تو بیان کرتے ہیں کہ خاموشی کے اتنے فضائل ہیں۔ وَلَسْتَ تَصِفُ فَضْلَ الْكَلَامِ بِالسُّكُوتِ، اور آپ کلام کا جو فضل ہے سکوت کے اوپر اس کو آپ بیان نہیں کرتے۔ تو لہذا یہاں پہ چوتھے امام علیہ السلام نے جو کلام خیر ہے، جو اچھا کلام ہے، اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور آج کل کی دنیا میں اچھے کلام کی ہم سب کو کیا ضرورت ہے کہ ہم خود اچھائی کا علم حاصل کریں اور اچھے کلام کو رائج کریں۔ اچھے کلام میں اہل بیت علیہ السلام کی جو احادیث ہیں کہ رحم اللہ عبدًا احیا امرنا، امام علیہ السلام جب یہ دعا دی کہ اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، تو راوی نے یہی سوال پوچھا تھا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، کہ وہ ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو یہ سیکھنا اور سکھانا یہ چپ رہ کے تو نہیں ہوگا نا، اس میں بولنا پڑے گا، تو لہٰذا جو ہے وہ ہر کسی کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ یہاں پہ بحث ختم ہوتی ہے پہلی صفت کے متعلق جو کلام اور لسان کے متعلق تھی، کلام اور صمت، کلام اور خاموشی کے متعلق تھی۔ دوسری جو گفتگو ہے محاسبت النفس ہے۔ محاسبت النفس کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنی عدالت لگائے، ٹھیک ہے، خود کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے اور اس کا جو ہے وہ محاسبہ کرے کہ تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ تو مصنف یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے کہ ہر رات سونے سے قبل اپنا کیا کریں؟ محاسبہ کریں، یعنی آج کل کی دنیا میں کیا کہیں گے کہ اے بیٹے ہر رات سونے سے قبل اپنا موبائل آف کریں، وائی فائی آف کریں، موبائل آف کریں اور اپنے بارے میں کیا سوچ و بچار کرنا شروع کریں۔ ظاہری بات ہے یہ کام ٹینشن والا ہے نا، انسان اپنے بارے میں سوچے گا تو اسے ٹینشن پریشانی ہوگی، تو یہ ٹینشن اور پریشانی دینا پڑتی ہے، تب جا کے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ تو مصنف نے یہ بیان کیا کہ ہر رات تم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور محاسبے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہر رات تم نے اپنی پوری جو ہے وہ دن جو گزارا ہے سارا دیکھنا ہے کہ تم نے صبح سے کیا کیا کام کیا۔ اگر اس میں نیکیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مزید دعا مانگنی ہے کہ اللہ مزید نیکی کو اضافہ کرے، اگر سستی کی ہے، غفلت کی ہے تو اس کی توبہ کرنی ہے اور اس کو ختم کرنے کے طریقے سوچنے ہیں، یہ چیزیں کیا ضروری ہیں۔ اور یہاں پہ پھر اہل بیت علیہ السلام کی ایسی حدیثیں یہاں پہ نقل کریں گے
ایک حدیث کا ہمارے پاس ایسا باب ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام نے ایک مقام رکھا ہے، جس مقام کو وہ کیا کہتے تھے؟ منا اہل البیت، جس طرح حضرت سلمان کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے شیعوں کو اہل بیت علیہ السلام نے یہ مقام دیا ہے ان کی صفات کے متعلق، کہ یہ صفت جس میں پائی جائے گی ہم ان کو اپنے اہل بیت میں شمار کریں گے، یعنی قیامت کے دن ان کا درجہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ 19 صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو اپنا محاسبہ نفس کرتا ہے، جو روزانہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنی کلاس لگاتا ہے، اس کو قرار دیا کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اور جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا ان کو کہا کہ یہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ تو یہ والی حدیثیں جو ہمیں یاد نہیں ہیں، فقط وہ شادی والی حدیث یاد ہے، ہاں فلیس منی، کہ جو شادی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ محاسبہ والی کی حدیثیں یاد نہیں ہیں، تو ہم شادی کر کے اہل بیت میں سے ہونا چاہتے ہیں لیکن محاسبہ کر کے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہتے۔ یہ ساری صفات اپنانا پڑتی ہیں۔ شادی کرنا محافظ نفس ہے یا نہیں ہے، یہ شادی کے بعد آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہاں نہیں، محافظ نفس آپ خود ہیں، محاسبہ نفس ہے۔ جب تک انسان خود اپنے آپ کو نہیں بچاتا، شادی ہو گئی، دوسری شادی ہو گئی، یہ انسان کو مکمل نہیں بچا سکتے۔ تھوڑے بہت ہیں، 50% تک کہہ دیں، لیکن انسان کو خود بچانا پڑتا ہے۔ ہاں یعنی یہ شیطان کے وسوسے ہیں، نفس امارہ کے وسوسے ہیں کہ ہم جی گناہ سے بچیں گے تو شادی کے بعد، وگرنہ ہم نہیں بچ سکتے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ شادی کے بعد بھی گناہ سے بچنے کے لیے آپ کو اپنا کیا کرنا پڑتا ہے؟ بہت زیادہ محاسبہ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ کا اٹھ کے آنا درس میں آسان ہے صبح سویرے، شادی شدہ کا آنا زیادہ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ ویسے 10 کے شروع میں ہماری کلاس تھی تو وہاں پہ سارے غیر شادی شدہ، ابھی غیر شادی شدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں 2-3 لڑکے کیا تھے؟ شادی شدہ تھے، تو وہ کلاس میں کیا ہے؟ جھٹکے لگ رہے ہوتے، سو رہے ہوتے تھے نا وہ۔ تو ایک برادر جو غیر شادی شدہ تھے وہ ان کو بڑا ٹوکتے تھے، بھئی کیا بات ہے، بھئی تم کیوں نیند کی حالت میں ہوتے ہو، صحیح کیوں نہیں بیٹھتے بھی درس میں؟ تو اس برادر کی پھر شادی ہوگی قبلہ صاحب ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کیوں جائے وہ کلاس میں سو رہے ہوتے ہیں۔ تو شادی شدہ زندگی میں کیا ہے؟ زیادہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا اور محاسبہ، اس میں کیا اور زیادہ مشکلات ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انسان شادی کرے یا کوئی ایسا کام کرے انسان محفوظ ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ یہ کچھ صوفی حضرات ہے ہمارے جنہیں عرفان کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ 6 مہینے کی ریاضت ہے، سال کی ریاضت ہے، آپ ایسا کریں گے تو آپ کا نفس ایسا ہو جائے گا کہ پھر جو ہے اس کے اندر برائی کا کوئی خیال ہی نہیں آئے گا اور آپ پاک صاف ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ معصوم بھی بن جائیں نا، ٹھیک ہے، کوئی بن نہیں سکتا۔ نبی بھی کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ نبی کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بیان موجود ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چاہے شادی کر لیں، چاہے نبی ہوں، چاہے امام ہوں، خود کو بچانا پڑتا ہے۔ صوفیہ والا کنسیپٹ ختم ہے، یعنی پوری زندگی لڑنا پڑتا ہے خود سے، جہاد اکبر، قبر تک کیا لڑنا ہے۔ تو آپ کہیں کہ بھئی صلح ہو جائے گی اور ہمیں لڑنا نہیں پڑے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر رات، ہر دن، ہر گھنٹے انسان کو خود سے لڑنا ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ ساری جہاد میں گزرے گی، جہاد اکبر میں گزرے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میری دشمنی نہیں ہے، انسان دشمنی والا ہے، یعنی انسان ابھی جب ہم ہیں وہ دشمنی کی حالت میں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ نفس ہمارا اور شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں تو یہ ہے کہ عاد عدووں کا نفسوں کا، کہ تمہارا بڑا دشمن تو تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہارے اپنے پاس ہے، بڑا دشمن، ٹھیک ہے۔ تو یہ دشمن ایسا ہے کہ اس سے چھٹکارا بھی ممکن نہیں ہے نا۔ برے دوستوں کی صحبت ہو تو وہ تو انسان سائڈ پہ ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ نفس ہمارا ایسا ہے کہ انسان سائڈ پہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ جو خیالات ہیں کہ شادی کے بعد مکمل بچ جائیں گے، یا شادی شدہ بندہ کہتا ہے کہ دوسری شادی کریں گے تو بچ جائیں گے، دوسری شادی والا کیا کہتا ہے تیسری کریں تو بچ جائیں گے، تیسری والا کہتے ہیں چوتھی کریں تو بچ جائیں گے، تو یہ ایسی ساری فضول چیزیں ہیں، کیونکہ بچنا انسان کے لیے فقط محاسبہ بالنفس سے ہے اور جہاد اکبر سے ہے۔ جہاد اکبر سے انسان بچتا ہے، اور جہاد اکبر میں بھی کبھی اسے ضربیں لگ جاتی ہیں، پھر اسے کیا توبہ کرنا پڑتی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو یہ چیز سے نکال دے انسان۔ جیسے علم کے بارے میں وہ بڑی بڑی امیدیں ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا، بڑا علم آ جائے گا، کوئی معجزہ ہو جائے گا، ادھر معجزے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر شادی کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ چکر ہے ہی نہیں اصل میں، خود لڑنا پڑے گا، لڑنے سے کسی سے کیا ختم ہوگا۔ اچھا، تو یہاں پہ ہم عبارت اس کی پڑھتے ہیں، یہی مفہوم ہے اس کے اندر
کہ محاسبۃ النفس فی کل لیلۃ، کہ ہر رات جو ہے وہ نفس کا محاسبہ. فعلیک بنیت، اے میرے بیٹے تمہارے اوپر ضروری ہے. رزقک اللہ تعالی خیر الدارین، اللہ تمہیں رزق دے. کون سا رزق دے؟ خیر الدارین. دارین کسے کہتے ہیں؟ دو گھر، دنیا اور آخرت. دنیا اور آخرت میں تمہیں اللہ خیر کا رزق دے. اچھا، فعلیک بنیت، تمہارے اوپر کیا چیز ہے؟ بے ان تحاسب نفسک قبل ان تحاسب، کہ تم اپنا نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس سے حساب و کتاب کرو قبل اس کے کہ تمہارا کیا حساب کتاب کیا جائے. ہاں، حاسب نفسک قبل ان تحاسب، جی یہ ہے. فکما یحاسب التاجر و معاملے. اب یہاں پہ مصنف کیا ہے، ایک بزنس مین کی جو ہے وہ مثال دے رہے ہیں کہ ایک تجارتی بندہ ہے، وہ اپنا جو عامل ہے اس کے ساتھ، عامل یعنی ملازم ہے، اس کے ساتھ جس طریقے سے معاملہ کرتا ہے حساب کتاب کا، تم بھی گئے ایسے حساب کتاب رکھو. یعنی یحاسب التاجر، تاجر حساب کتاب کرتا ہے، مع عامل ہی، اپنے عامل کے ساتھ، عامل یعنی جو اس کے لیے کام کرتا ہے. حتی یعلم، تاکہ وہ جان سکے کہ ما فعل فی یوم ہی، کہ اس عامل نے آج کے دن کیا کیا ہے. فحاسب نفسک، پس تم اپنا حساب کرو، فی کل لیلۃ، ہر رات، قبل النوم، سونے سے پہلے. حتی تعلم، تاکہ تم جان لو کہ ما فعلت فیہا، کہ تو نے اس دن میں کیا کام کیا. فیہا یعنی فی اللیل، ہاں، حتی تعلم ما فعلت فیہا یعنی فی لیلۃ، تم نے رات میں کیا کام کیا. وفی النہار المتقدم علیہ، اور اس رات سے پہلے جو دن گزرا ہے اس کے اندر تم نے کیا کام کیا. فإن رأیت منہا یعنی من نفسک، اگر تم اپنے نفس سے کیا دیکھو؟ تقصیر دیکھو. تقصیر کسے کہتے ہیں؟ کوتاہی کو کہتے ہیں. کوتاہی کیا دیکھو یعنی کیا مطلب کوتاہی؟ یعنی بفعل معصیت او ترک طاعت، یہ والی کوتاہی کہ تم نے معصیت کو انجام دیا یا ترک طاعت کیا. فاستغفر منہ، تو تم استغفار کرو اس سے. وہ اور توبہ کرو. توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی دوبارہ یہ پکا ارادہ کرو کہ ایسا نہیں ہوگا. وتضرع الی اللہ تعالی فی العفو عنہ، اور اللہ سے گڑ گڑاؤ، ٹھیک ہے، فی العفو عنہ، اس سے معافی کے لیے. وجبر الفائتہ، اور جو چیز فوت ہو گئی ہے، یعنی اگر اطاعت کو ترک کیا ہے، فرض کریں نماز واجب کو ترک کیا ہے تو اس کا جبران کرو قضاء کے ذریعے سے اور استغفار کے ذریعے سے. اچھا، وَإِن رَأَيْتَ مِنْهَا، اور اگر تم منہا اپنے نفس سے کیا دیکھو؟ فطوراً، فطور کسے کہتے ہیں؟ سستی. سستی کو دیکھو. وبطالتاً، اور چھٹی کو دیکھو، ٹھیک ہے، بطالہ کیا ہے؟ کسی چیز کو باطل کر دینا. چھٹی کو دیکھو، غفلت کو دیکھو. وَإِضَاعَةً لِرَأْسِ الْمَالِ، اور تم یہ دیکھو کہ اس نے ضائع کر دیا رأس مال. رأس مال کسے کہتے ہیں؟ سرمایہ. تو انسان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ وقت ہے، ٹھیک ہے. اس نفس نے جو ہے وہ رأس المال کو ضائع کیا، یعنی وقت کو ضائع کیا ہے. فَأَدِّبْهَا، تو اس نفس کو تم مؤدب کرو، اسے تعدیب سکھاؤ. بصوت، صوت کسے کہتے ہیں؟ کوڑا. صوت نصیحت والموعظہ، نصیحت اور وعظ کے ذریعے سے تم اسے کیا کرو؟ مؤدب کرو، یعنی اسے تم نصیحت کرو. تو ہم جو جتنی نصیحت کی باتیں پڑھتے ہیں نا، ہم انہیں نوٹ کرتے ہیں عوام کو بتلانے کی خاطر نا، ٹھیک ہے. یعنی ہمارا جو مشکل ہے سب سے بڑی، جو شیطان کی وسوسے کی وجہ سے ہے، کہ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے، کوئی بھی اخلاقی چیز سنیں گے، کوئی بھی تقریر کسی سے سنیں گے تو وہ پوائنٹ نوٹ کریں گے. پوائنٹ نوٹ کریں گے مطالعے کے وقت، تقریر کے وقت. کیوں نوٹ کر رہے ہیں؟ تاکہ عوام کو بتائیں، ٹھیک ہے، ان کے نفس کو بتائیں کہ کیسے تعدیب کرنی ہے. اپنے آپ کو کب بتانا ہے؟ یہ چیز فکر سے ہی ہم نے نکال دی ہے، اور یہ بہت بڑی غفلت ہے. اللہ ہم سب کو اس چیز سے بچائے. وَأَلْزِمْهَا، اور تم اس نفس کو لازم قرار دو طرق الطاعت، اطاعت کے رستے کے اوپر، یعنی اطاعت کے رستوں کو اس کے لیے لازم قرار دو. ثم راقبها، پھر تم اس کی نگرانی کرو. کالتاجر، اس تاجر کی طرح. حتی لا، تاجر کی طرح نگرانی کرو. حتی لا تضیع اوقات بالغفلہ، تاکہ وہ اپنے اوقات کو غفلت کے ذریعے سے ضائع نہ کرے. ولا تبیع عمرها، اور اپنی عمر کو نہ بیچے. بثمن بخس، کم قیمت کے پیسے سے. او خسارتن، یا نقصان پہ. بثمن بخس، بخس کہتے ہیں کم، تھوڑا. سمن پیسے کو کہتے ہیں، سمن قیمت کو کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے سمن، ایک ہوتا ہے مبیع. مبیع یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے. قیمتی چیز کو سمین نہیں کہتے. ہاں، سمین کہتے ہیں. سمین اور وزیع، ردی، کم تر. بثمن بخس یعنی تھوڑی قیمت، ٹھیک ہے. اچھا، یہ دو چیزیں ہوگی. وَإِن رَأَيْتَ مِنْهَا مُعَامَلَةً حَسَنَةً، اور اگر تم یہ دیکھو کہ نفس نے اچھا معاملہ کیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے.
و مداقتاً تامتاً، مداقہ داقہ یداق کو کہتے ہیں دقت سے معاملہ کرنا، کہ دیکھ بھال کر، اور اس نے مکمل دقت سے کام کیا ہے فی صرف اوقات ہے، اپنے اوقات کو صرف کرنے میں۔ اصل تو یہی دقت ہوتی ہے نا کہ یہ دیکھے انسان کو اس نے کتنا ٹائم گزارا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اس بات کو نوٹ کرے کہ اس نے کتنا ٹائم کس کام میں گزارا ہے۔ تو موبائل کی سیٹنگ کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے، اس میں جا کے انسان دیکھ سکتا ہے، وہ سارا بیان کرتا ہے کہ کتنے ٹائم یوٹیوب دیکھی، کتنے ٹائم فیس بک دیکھی، کتنے ٹائم واٹس ایپ دیکھی۔ مصنف یہاں پہ ایک بندے کا واقعہ ذکر کریں گے، خواجہ ربیع جس کا نام تھا۔ اس نے جو ہے وہ باقاعدہ اپنا رجسٹر بنایا ہوا تھا اس زمانے میں، کہ جس میں وہ صبح کا ٹائم نوٹ کرتا تھا اپنا ساری چیز، کہ ابھی میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، اور پھر باقاعدہ رات کو اس رجسٹر کے اوپر کیا ہے اپنا وہ دیکھتا تھا کہ میں نے کہاں پہ وقت نکالا ہے۔ یہ بالکل یعنی بزنس اور کاروبار والا نظام چل رہا ہے۔ یعنی اگر ہم میں سے ایک شخص کاروباری بن جاتا ہے، بزنس بن جاتا ہے، تو جس طریقے سے وہ روزانہ حساب کتاب اپنا کرتا ہے، وہ بندہ بھی جو ہے نا اپنے نفس کا ایسی حساب کتاب کرتا تھا، ٹھیک ہے، جو اس کی ہر روز لکھتا تھا باقاعدہ، یعنی ڈائری اس کی بنی ہوئی تھی۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ اسی سے کیا ہوتا ہے، مداقہ آتا ہے، اسی سے دقت آتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا موٹا موٹا حساب کرنا، موٹا موٹا حساب، ٹھیک ہے، تو موٹا موٹا جو حساب ہوتا ہے وہ کوئی تاجر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، موٹا موٹا حساب سخاوت میں ہوتا ہے، کسی کو فری میں کوئی چیز دے رہے ہیں۔ تو دقت والا حساب ضروری ہے، اور دقت والا حساب میں ظاہری بات ہے لکھنا پڑتا ہے، بعض اوقات غور و فکر سے چیزیں محفوظ کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ اگر حساب کتاب انسان 3-4 دن بھی کر لینا تو اس کا بیڑا اچھا ہو جاتا ہے، پار ہو جاتا ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے کہ شیطان اس حساب کتاب کی طرف انسان کو آنے ہی نہیں دیتا۔ اگر آ بھی جاتا ہے تو موٹا موٹا حساب اس سے کرواتا ہے اور دقت نہیں کرنے دیتا اس سے۔ تو مصنف یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے نفس سے یہ دیکھا کہ اس نے اپنے اوقات کو صرف کرنے میں بڑی دقت کی ہے، ٹھیک ہے، یہ مداقہ کیا ہے، تو فشکر اللہ تعالیٰ علی ذالک، تو تم نے اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر شکر ادا کرنا ہے، وَاطْلُبْ مِنْهُ، اور اللہ سے طلب کرنا ہے کہ ان یزیدھا توفیقاً، کہ اللہ اس توفیق کو بڑھا دے اور ہدایت کو کیا بڑھا دے۔ یہ جو دعا ہے اللہ کی طرف سے توفیق کی، یہ ضروری ہے، کیونکہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بیان ہے وہ آپ نے سنا، الا ما رحم ربی، کہ میرے اندر بھی نفس امارہ ہے اور میں اس کا مقابلہ نہ کر پاتا اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ تو یہ کیونکہ انسان جب اس چیز کو سمجھ لیتا ہے نا کہ میری جو زندگی ہے وہ دشمنی والی زندگی ہے، ٹھیک ہے، میرا بڑا دشمن میرا نفس امارہ ہے، ادھر سے شیطان کے پاس بھی پاور ہے، وہ دل میں بڑے بڑے خیال اور پلاننگ ڈالے گا، ٹھیک ہے، یعنی ایسی ہے کہ جیسے انسان ان دوستوں میں رہ رہا ہے کہ جو اسے ہمیشہ الٹی باتیں پڑھاتے ہیں، الٹی پٹیاں پڑھاتے ہیں نا، اور ان سے انسان جان بھی نہیں چھڑا سکتا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، 24 گھنٹے رہیں گے نا، یہ کوئی 4 گھنٹے کی محفل بھی نہیں ہے۔ تو 4 گھنٹے کی انسان محفل برے دوستوں کے ساتھ رکھے، اسے وہ پٹیاں پڑھا کے سارا نظام خراب کر دیتے ہیں، تو جو 24 گھنٹے انسان کے پاس 2 بڑے دشمن ہیں جو اس کے بظاہر دوست بنے ہوئے ہیں، تو وہ کتنا اسے خراب کریں گے۔ تو یہاں پہ پھر انسان کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے جسے توفیق الہی کہتے ہیں۔ توفیق الہی کیا ہوتا ہے کہ جیسے انسان کے دل میں برے کام آ رہے ہیں یا غفلت آ رہی ہے، انسان بھول رہا ہے چیز کو، ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے جو ضمیر ہے نا، نفس لوامہ، اس کو پختہ بناتی ہے، اس کو مضبوط بناتی ہے، اس کے اندر بھی پھر کیا اچھے اچھے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسان اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ انسان کے اندر بھی اچھی چیزوں کے خیال آنا شروع ہو جائیں، اور وہ خیال کیا ہو جائیں، بڑے پاورفل ہو جائیں، اتنے پاورفل ہو جائیں کہ پھر انسان کے لیے اس کو اختیار کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اسی کو اہل بیت علیہ السلام کیا کہتے ہیں، توفیق کہتے ہیں۔ اور توفیق کے مقابلے میں لفظ کیا استعمال فرماتے تھے امیر المومنین اسلام، خذلان، کسی کو چھوڑ دینا، رسوا کر دینا۔ خذلان میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل میں اچھے خیال نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے، وہی جو برے خیال آ رہے ہیں، اس کو مزید اس کے مقابلے کے لیے اچھے خیال اس کے دل میں لانا، اچھی پلاننگ اس کے دل میں دینا، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے نا بندے کو، پھر بندہ تباہ ہو جاتا ہے، ختم۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کو کیا تعبیر کیا ہے کہ اللہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ گمراہ کن لوگوں کو کرتا ہے؟ انہی لوگوں کو کرتا ہے جن کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، جو ٹھیک ہونے ہی نہیں چاہتے۔ جو ٹھیک ہونے ہی نہیں چاہتے، اللہ ان کو گمراہ کیسے کرتا ہے؟ ایسے گمراہ کرتا ہے کہ پھر اس کے دل میں جو اچھے خیالات ہیں نا، پاورفل خیالات، وہ بھیجنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ بھیجنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ انسان کیا ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے پاس یہ جو برے خیالوں کے مقابلے میں جو اسے اسلحہ چاہیے، لڑنے کے لیے اسلحہ چاہیے، وہ کون سا اسلحہ ہے کہ انسان کے پاس پاورفل تھاٹس،
ٹھیک ہے، مضبوط کیا ہے سوچیں اور اچھے خیرات کی سوچیں، اور وہ اچھے خیرات کی سوچیں تب آ سکتی ہیں کہ جب انسان اپنے اللہ کے ساتھ جڑے گا۔ شیطان سے لڑنا ہے، نفس امارہ کے ساتھ لڑنا ہے، تو مقابلے میں کیا ہے دشمن ان کا، شیطان کا دشمن کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنانا پڑے گا، یعنی بڑی پاور کے ساتھ انسان جڑے گا۔ جب بڑی پاور کے ساتھ انسان جڑے گا تب جا کے وہ یہ جنگ لڑ سکتا ہے۔ اگر بڑی پاور کے ساتھ وہ نہیں جڑتا، وہ کیا کہتا ہے کہ میں خود کر لوں گا، ٹھیک ہے، آج کے بعد بھائی ٹائم ٹیبل پکا بڑا، کوئی ٹائم ضائع نہیں کرنا، کوئی فیس بک نہیں، کوئی یوٹیوب نہیں، کوئی ریلز نہیں، بس ٹائم پکا بڑا، ٹائم ٹیبل بنا دیا، صبح اس طرح سونا ہے، یہ کرنا ہے۔ 2 دن ٹائم ٹیبل چلے، 3 دن چلے، ختم، پتہ ہی نہیں ہے ٹائم ٹیبل کیا بنایا تھا۔ یہ کیوں ختم ہو گیا، ٹائم ٹیبل کیوں نہیں چلا؟ کیونکہ انسان اپنے اوپر بھروسہ کر رہے، وہ بڑی پاور کے ساتھ جوڑ ہی نہیں رہا، اپنے اوپر بھروسہ کر کے لڑ کس کے ساتھ رہا ہے؟ اس شیطان کے ساتھ لڑ رہا ہے جس کو لاکھوں سالوں کا تجربہ ہے بھائی شیطان کو گمراہ کرنے، اتنا پاورفل دشمن ہے۔ تو پاورفل دشمن جو لاکھوں سالوں کا جس کے پاس تجربہ ہے، انسان کی عمر ابھی 20-30 سال ہے اور یہ کہتا ہے میں خود لڑ رہوں گا اس سے، یہ جب میں آ جاتی ہے نا کہ خود لڑ رہوں گا، یہ پھر تباہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے اللہ کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا مصنف نے کیا کہا کہ اگر تم نے کوئی نیکی دیکھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ مزید کیا کرے، اس کو مزید مضبوط کرے، اللہ کیا ہدایت ہے۔ اگر یہ توفیق نہیں مانگے گا اور ادھر سے شیطان اس کے اوپر حملہ کرے گا کہ ماشاء اللہ جی تم نے کیا زبردست کام کیا ہے، آج تو جو ہے وہ تم بہترین ٹائم کو آپ نے گزارا، آپ تو جو ہے فقیہ بنتے جا رہے ہیں، عالم بعمل بنتے جا رہے ہیں، فیوچر آپ کا جو ہے وہ بہت بڑے فقیہ اہل بیت ہیں، علماء ہند اور علماء پاکستان میں تو آپ کا نام ہوگا جی۔ اس طرح کے جیسے خیال آتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی کچھ سمجھنے لگ جائے گا سمجھو کہ وہ جو پاورفل طاقت تھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے کٹ گیا، جیسے اس سے کٹا پاورفل طاقت سے، تو پھر جو ہے وہ شیطان کے میزائل آنے ہیں اور ڈرون اس کے آنے ہیں اور اس نے کیا اس سے نہیں بچ پانا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ان کے ڈرون اور میزائل سے بچنے کے لیے پاورفل طاقت کے ساتھ جڑے رہنا انسان کا بہت ہی ضروری ہے۔ وقد ورد عنہم علیہم السلام، اور اہل بیت علیہم السلام سے یہ حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں کہ انہ لیس من شیعتنا، ٹھیک ہے، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے، کہ من لم یحاسب نفسہ کل یوم، کہ جو ہر دن اپنا کیا ہے محاسبہ نہیں کرتا۔ فإن عمل حسنۃ، اگر اس نے نیک کام کیا ہے تو استزاد اللہ، استزادہ باب استفعال سے ہے، ٹھیک ہے، طلب کے معنی میں، تو وہ اللہ سے کیا ہے اس کی زیادتی کو طلب کرے، نیک کام کیا ہے تو اللہ سے اس کی زیادتی کو طلب کرے۔ وإن عمل سیئۃ، اور اگر اس نے برا کام کیا ہے تو وہ کیا کرے، استغفر اللہ منہا، تو وہ اللہ سے اس کے لیے مغفرت طلب کرے اور توبہ کرے۔ یہ ایک واقعہ پڑھ کے ختم کرتے ہیں اس بحث کو۔ ونقل، اور یہ واقعہ تاریخ میں نکل گیا کہ ان الخواجہ ربیع، کہ ایک شخص خواجہ ربیع تھا، وضع عنده قلما وقرطاسا، وہ اپنے پاس قلم اور کرتاس رکھتا تھا، ٹھیک ہے، موبائل اس زمانے میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ پینسل اور کرتاس، ایک صفحہ، اس نے جیب میں جو ہے پینسل اور صفحہ ڈال کے رکھا ہوتا تھا۔ وکان یکتب کل ما یقول ویفعلہ، اور وہ اس کے اوپر لکھتا تھا جو وہ بات کہتا تھا اور جو وہ کرتا تھا، وہ لکھتا جاتا تھا اس کے اوپر۔ من اول الیوم الی وقت نومی فی اللیل، اول یوم دن کے شروع سے لے کر سونے کے وقت تک۔ ثم ینظر فیہ، پھر وہ اس کو دیکھتا تھا، غور و فکر کرتا تھا۔ فما کان من الطاعات، تو جو اس میں اللہ کی اطاعت ہوتی تھی، یشکر اللہ تعالی لہ، وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر کیا کرتا تھا، شکر کرتا تھا۔ وما کان من القباح، اور جو اس میں قباح ہوتے تھے، یستغفر اللہ تعالی منہ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر کیا کرتا تھا، استغفار کرتا تھا۔ تو یہ اس طرح کے ریکارڈ ہمیں بھی کیا ہے ضرورت ہے بنانے کی، تو ہم سب جو ہے وہ تجربہ کریں اس چیز کا، خصوصاً جو جمعرات جمعہ ہے، کہ جمعرات جمعہ جو ہے وہ ہم نے کیسے جو ہے وہ گزارا ہے، کتنا جو ہے وہ وقت ضائع کیا اور کتنا لگایا ہے۔ تو یہ نوٹس آپ کرنا شروع کریں گے، پھر اس میں بنیادی چیز کیا، اللہ سے مانگنا ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے اندر سستی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، تو سستی کے اوپر پھر انسان طلب کر کے مانگے گا۔ اس کے اندر ایک خطرناک چیز کیا ہے، مایوسی ہے، مایوسی سے بچنا ضروری ہے۔ انسان مایوس ہو جاتا ہے نا کہ میں تو صحیح چل ہی نہیں پا رہا، نہیں، مایوسی سے بچنا ضروری ہے۔ اور دعا کا، یہ سارا نظام دعا کے اوپر چل رہا ہے۔ دعا کا سسٹم کیا ہے، یعنی اللہ سے جڑنا اور مضبوط پاور کے ساتھ جڑنا۔ تو انسان اپنا ٹائم ٹیبل بنائے، اسے مرتب کرے، اور اس کے اندر جتنی سستیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر مایوس نہ ہو، اس کے اوپر مغفرت طلب کرے اور اللہ سے مانگے۔ تو یہ جب نظام چلتا جائے گا تو پھر انسان ترقی چلے گا۔ تو خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اپنے محاسبہ کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں دین کے لیے خدمت گزار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی